آیا اگرچہ ضمیر ہما کی ہونی چاہیے تھی مگر یہاں ہو لگایا ضمیر وحد کی. کیوں؟ فرمایا جو رسول کی عزت کرے وہ خدا کی عزت کرتا ہے. جو رسول کی عزت کرے وہ خدا کی. دوستو تعظیم مصطفیٰ سب کو بڑا فرض ہے. تعظیم مصطفیح اجے گال نظر یہ جڑے جھنڈیاں لاتے نے کہ کیا سو نبی سی بیعت بھی تھی. بولو یہ کٹھے تھی حضور کا ذکر کیتے سے حضور کی بیعت کی تھی. بولیے کیا تعظیم میں یہ بات آ سکتی ہے؟ محبت میں یہ بات آ سکتی ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، یہاں پہ بزرگ بیٹھے، آپ نے کبھی سنا ہے کہ جو سیاسی لیڈر، سیاسی شخصیات جب ووٹوں کا معاملہ ہوتا ہے ان کے پینا فلیکس بنائے جاتے ہیں، فوٹو لگائے جاتے ہیں، ان کے جھنڈے لگائے جاتے ہیں اور پھر ان کے استقبال کے لیے جلوس نکالے جاتے ہیں؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ لوگوں نے ان پر فتوے لگائے ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے؟ کدی سنے ہوئے کہ جھنڈے لاونا سیاسی واسطے پینا فلیکس لاونا کدی سنے ہوئے؟ کوئی سنی فتویٰ لاتا ہوگا، دیوبندی لاتا ہوگا، آل حدیث، آل تشیع، یار کوئی سنے سے نصابے چاہ. چلو پاکستان اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا کیتے، ہر 14 اگست دے ہوتے ایسا جھنڈے ہی لے دے جلوس ہی کڑھے دو. کوئی نہیں تو سنے ہوئے جو ان دے ہوتے فتویٰ آیا ہوا. چلو ہم نوجوان بزرگ بیٹھے یہ بتا سکتے ہیں میں کہ کہیں سیاسی استقبال دے ہوتے کہیں پاکستان دی آمد دے حوالے نال 14 اگست دے ہوتے کوئی مسئلہ کو مذہب والا فتویٰ نہیں لے گا. کیوں؟ وعدے محبت دی بنا تے سارا پہ تھی دے. میں کہ سیاسی دی محبت یا ملک دی محبت جلوس کٹنا جناب جھنڈیاں لاونا جائز ہے. مصطفیٰ کریم دی محبت نہ جائز بڑی تم نے تعظیم کی ہے. اللہ فرمانے نماز چھوٹا فرض ہے، عزت رسول بڑا فرض ہے. آج چھوٹا فرض ہے عزت رسول، تو عزت رسولیہ کی تھی بڑی ناجائز ہے. صحیح ہمیں وہ سیاسی استقبال کے لیے فتویٰ نظر نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کا بڑا غیرت مند ہے. اللہ فرمانے میں تا محبوب دے بول دے ہوتے بھی گستاخی برداشت نہیں کرے گا. حضور دی ذات تا سبحان اللہ، حضور دی ذات سبحان اللہ. اللہ فرماتے میں بول دے ہوتے، بول آدھن پیشاب، براز دے ہوتے، براز آدھن بڑے پیشاب. پہلے مسئلہ سماعت فرما. مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے جتنا فضلات مبارکہ ہیں، جتنا فضلات مبارکہ ہیں وہ سارے ہمارے لیے پاک ہیں، لیکن حضور کے لیے حکم اصلی رکھتے ہیں. نہ پاک کی بات نہیں کریں گے. حضور کے لیے حکم بولیے حضور علیہ السلام کے جسم سے خون نکل آئے تو وضو فرمائیں گے جاری ہو جائے. کپڑے پر حضور کا خون مبارک حضور کے کپڑے پر لگ جائے تو میرے آقا اسے دھوئیں گے، مگر ہمیں وہ خون مل جائے تو ہمارے لیے پاک ہے. بولیے کیوں؟ حضور کے لیے حکم اصلی ہے. نبی پاک بیت الخلاء میں جائیں گے تو استنجا فرمائیں گے، احکام زوجیت ادا فرمائیں گے تو غسل. بولیے اگر احکام زوجیت ادا کرتے ہوئے کوئی کپڑے پر کوئی شے لگ جائے تو اس کپڑے کو دھونا. سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں کھرچ دیتی تھی. توجہ ہے. تو حکم اصلی حضور کے لیے مگر ہمارے لیے وہ پاک ہے. حضور علیہ السلام کا دم مبارک ایک صحابی لے گیا اور پی گیا. اس کا نام عبداللہ ابن زبیر ہے. نبی پاک نے فرمایا عبداللہ دم پی گئی. وہ دے جیا سونا فرمایا حرم تک من النار، یہ بندہ جہنم کرو عذاب تھی گئی. یہ بندہ جہنم سے حق بندہ حق بندہ جو حضور فتویٰ لا دے میں نا کہ جو شے قرآن میں بھی نہیں ہے، جو شے حدیث میں بھی نہیں ہے، صحابی تو وہ کر کے آ گیا. اب بولیے قرآن میں حکم ہے، آیت آئی ہے کہ خون پی جانا، حضور کا دم پی جانا ہے آیت. حضور نے حدیث دی ہے کہ جا اسے پی جا. حضور نے فرمایا پیر محفوظ جگہ پہ رکھا تو حق بنتا تھا کلو بدعت ضلالہ، جو نئی چیز ہے وہ بدعت ہے. لہذا حضور کہہ دیتے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے. حضور جنت کی بشارت نہ دیتے، حدیث میں بھی نہ ہو. اگر وہ کام محبت رسول کے ساتھ متعلق ہو جائے تو وہ ناجائز نہیں ہوتا ہے، جائز بن جاتا ہے. اگر تو کہتا ہے کہ جھنڈیاں
زندہ باد ساجان نے بڑے سیدھے سیدھے گالی کرنے بات یہ ہے کہ نہ قرآن میں حکم ہے، کہتے ہیں جنبیہ لگانا قرآن میں ہے، استقبال کرنا قرآن میں ہے، میلاد قرآن میں ہے۔ ہاں جی میں نے کہا میلاد قرآن میں کیا کئی حدیثوں کئی آیاتوں میں ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، نماز پڑھنا بھی افضل ہے مگر ذکر مصطفیٰ نماز سے بھی افضل ہے۔ ایک اور بات کہہ دوں، نماز پڑھنا افضل ہے مگر حضور کی آمد پر خوش ہونا نماز سے بھی افضل ہے۔ حضور کی آمد پر مولانا دلیل دے مگر قرآن آتے فل یفرح، قرآن کیا دے جنہیں نعمت ملے ہوں جنہیں خوشی کا ایسا نبی نعمت ہے ہاں نبی نعمت ہے کہ قرآن آتے فل یفرح خوشی کر، فائدہ کیا ہے؟ فرمایا ہوا خیر مما، پڑھو جا ہوا خیر مما، ایک ہوندے من ما، یہ مما اصل ہے من ما ہے، مما اصل ہے یہ ما جرائے کلمہ عام ہے، ما کلمہ مجھے ترجمہ کرے سوں کی کرے سوں کہ اگر نبی دی آمد تے خوش تھی سے جو کچھ جمع کی تھی بیٹھی ہوں دیکھنوں بہتر ہے۔ یہ لفظ ہے جو کچھ معنی کرے سوں من ما، یعنی جو کچھ، من ما دا معنی کیا ہے؟ جو کچھ، اور جو کچھ دے وچ جرہ کچھ جمع کرے آمین یہ یا کہنا جمع نماز کیسے کرے تھے، جمع روزہ کیسے کرے تھے، جمع حج کیسے کرے تھے، جمع زکاة کیسے کرے تھے، جمع مال کیسے کرے تھے، جمع اولاد کیسے کرے تھے، یعنی جو کچھ جمع کریں دی چاہے عمل کریں دی چاہے دولت کریں دی اس کے رسول سے آمد مصطفیٰ کے خوش تھی بنا ہر شاید سے بہتر ہے۔ عزیزان گرامی دال چکال نکل پئی عرض کیا کرے نا کہ سونے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتوہ لا دے بلہا نہ قرآن چے نہ حدیث چے مگر صحابہ اکرام فرمین حضور نے فرمایا حررتک من النار، قرآن ایک آیت لکھو اذا اللہ سے فرمایا ہم نے جو نبی سے وضو کریں تے منہ پانی پاویں تے باہر کڈھیں وہ بجھل ایک آیت لکھو، ایک آیت قرآنی دادے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، چہرہ دو، ہاتھ دو، پیر دو، سر دا مسح کرو، یہ قرآن آدھے نا لیکن میں کو ایڈ سوکی تھی حضور علیہ السلام وصلی اللہ سے آیت بھیجی میں نے میرا نبی وضو کرے کلی کرے پانی وہ تشتے چھل دے، ناک مبارک جو پانی پاوے وہ تشتے چھل دے، ہاتھ یدین شریفین دھوے وہ ہاتھ تلے نہ گرن جو تشتے چھل گلو، رجلین پاک دھوے ہاتھ جھل گلو، کتنی ہے حدیث لکھو یا قرآن لکھو مگر بلال آدھے نبی سے کلی کرے رہا پانی تلے آدھے رہا صحابہ تشت جھلے رہا حضور ناک جو پانی پاوے رہا جناب صحابہ تشت جھلے رہا حضور چہرہ دھوے رہا صحابہ تشت جھلے رہا حضور رجلین گدائیں دھوے رہا صحابہ تشت جھلے رہا جنہیں ملے پانی چاہتے میں بیتا ہوں میں کو صحابہ جھلمت چپائے دے ہاں انہیں اردہ گرد کھڑے تھی میں دے ہاں کوئی چلو بھرتے پیدا ہاں کوئی چہرے چلے دا ہاں کوئی جسم چلے دا ہاں حتیٰ کہ جن کو پانی نہ ملتا ہاں وہ جرہ راتی کھڑا ہوتا ہاں اندھے چہرے تے ہاتھ مرے دا ہاں تے جناب کپڑے تے لے دا ہاں میں پوچھتا ہوں نبی آکے آنا چاہے دے نبی نہ چاہے دیا تھا فرمائے جرہ کام عزت رسول اچھ متعلق بڑے وہ آئے حق جا رہا جنت سیر سے کرنا دلی ٹھہر مکان جب میں یہ گندڑا بندہ دے گنا میں کئی تھیں سلا کھوٹ گئے توجہ ہے عمران خان دائی تھی میں گئی تو روز پہنچ گئے توجہ ہے جو آدھ مکان بڑا کھڑے حضور علیہ السلام پوچھے جبریلے کیا جان دیتا ہاں دنیا کو خبر تھی جان دیتا ہاں دنیا کو خبر تھی مجھے جو ایمیں گال بھی تھی ہے وگرنہ جبریل آدھے علیف آور میں سمجھ گیا لام آور میں سمجھ گیا میم آفر میں سمجھ گیا جبریل کہ اللہ دی قسم میں کچھ نہیں سمجھا فرمایا جبریل چپ کر سر بین اللہ و رسولی اے میرے تے اللہ دے درمیان رات یا میں جانتا یا اللہ یا اللہ یا اللہ جبریل کیا جبریل مولانا جبریل تو حضور کے استاد تھے جبریل تو حضور کے استاد تھے واہ واہ سب کے تیواں تیرے علم تو جو کیویں
میں کہ وہ کہ میں کوئی میں جو حضور جبریل علیہ السلام آتے ظہر دی نماز حضور سکھائے نے پہلی نماز ظہر شروع تھی سکھائے نے میں کہ تارے علاقے استاد شاگردیں جب وہ میں جھکیا کہ وہ کی میں کہ معراج علی رات قدم چلدا کھڑا جھکیا کھڑا ہاتھ پکڑ کے اگا کریں دے کھڑے ہیں نبی قرآن پڑھے نماز قرآن تا بعد چتریا پڑھا کی میں فرمایا الرحمن علم القرآن یہ علامہ ماضی کا صیغہ ہے مطلب کیا ہے کہ قرآن تو پریزنٹ اور فیوچر موجودہ اور آئندہ میں آیا ہے مگر محمد کے بارے میں یہ نہ سمجھنا پیارے آقا کے بارے میں یہ نہ سمجھنا کہ قرآن آیا تو علم ہوا نہیں فرمایا قرآن کا علم محمد پہلے جانتا تھا معراج کروں بعد معراج علی رات حکم تھے نماز توجہ ہے معراج علی رات حکم تھے جو نماز پڑھنے پہلے جبریل سے فرمائے نے معراج جب تے نہ پہنچے حضرت مسجد اقصی حضور نماز پڑھا تے نماز کیا پڑھی گئی ہائے 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 قرآن پڑھی گئی نماز تا حکم بعد اس نے پہلے کیویں پڑھے دیکھ رہے ہیں فرمایا کہ تبلیغ جناب تدریج بالتدریج قرآن دا آمنا امت کو سبق لیونا وگرنہ محمد کریم ہر شرے دے ہر دے کیا کرے نا ہاں ایک کیا آدھ مکان ادھر سونا جنہ کوئی سبحان اللہ دے اللہ سے سل رکھوا دے تیری مردی آگ تے بھامنا ارے تیرا علی سن گیا جے دل وچ عشق مصطفیٰ ہو جے دل وچ عشق مصطفیٰ دی چھلک ہوئے نبی سے نام ہے بندہ بچے ہاں وہ ہریو جناب فارس دی ایک عورت ہے تو بیمار تھی پئی لوگ بڑا علاج کیتے بادشاہ دی نہ ہوئی نہ ہوں بہو تو انہوں نے ایک ڈاکٹر کو سنے یار پتہ نہیں لگتا کہیں بیماری دا بجھو ایک اٹھڑا ڈاکٹر مل گیا کہ دوائی دا میں کو پتہ نہیں بیماری پکڑنے سکتے دوائی دا میں پتہ نہیں کہہ رہی تھی سی بیماری پکڑنے سکتے آپ پکڑ دے انہوں مئی دے ہاتھ کو پکڑے سے یہی میں جو ہے بندہ ملا دیتے محاندرہ بندہ جان دو محاندرہ بندہ ملا دیتے تو آکے جتوں پرنا آئے وہ تو ذکر کر وہ آکے ملتان شریف ہے اتنا گلیاں ہیں اتنا محلے ہیں 9 نمبر چوکے درگاہ کاظمی جرا کاظمی دا نوکر ہوئے نا خون کہنا چل سی ہائے 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 بس گلی دا نا گرنا تے عورت دا خون راکے چلے مگر روکے یہ گال ولا کری وہ ول کیتے وہ ول خون چلے آکے ولا کری وہ ول کیتے خون ول چلے وہ آکے بادشاہ بیماری پکڑ گی دے ہیدا دل فلان گلی ہے میں پوچھنا کہ عورت دے دل کئی گلی دی محبت ہوئے انہیں جیسے میں خون چلے محمد تک نوکا ہوگے تو بچ نہیں شرط ہے توجہ ہے نراجہ ڈیلی زبان تو سومی تو پڑھنا ہے حدیدان کرام والے کیا کرے نا میرے سونے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دے غلاموں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندر درد ہوئے تو بلگال بڑھ دیئے تھے درد کی میں اندے درد کہیں دی نظر نہ بندے درد کہیں دی نہ عبادت نہ نہ ریاضت نہ نہ نماز نہ نہ زکاة نہ درد کہیں دی نظر نہ ملتی انہیں ایک دلیل سماعت فرما حضرت عمر کرو کوئی بڑا عبادت گزار بیٹھے ہی تھا حضرت عمر کرو کوئی بڑا عبادت گزار کہا نہیں بیٹھا عمر کون ہے جرا مرید نبی بھی ہے مراد نبی بھی ہے مرید نبی بھی ہے مراد نبی بھی ہے عمر وہ ہے حضرت علی سے ملنا ہے کہ عمر سے کو چیز چھوئے پیٹھ مبارک کے اندر لگے ہوئے ہیں آپ 4 پیدوں دے تشریف فرما لوگ ہیں کہ علی سے آگے پر میں سکتا آپ یہ اٹھن پہ علی سے آگے نے سونا لیٹے رہو پر میں کیوں نہ اٹھا تو میرا مولا نہیں تھی دا آپ نے فرمایا کہ علی تو میرا مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے انہوں نے کہ جب میں مولا ہاں تک گھٹ تو صحیح کہہ رہے یا خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین گھٹ تو صحیح کہہ رہے مسلمان دا امیر مسلمان دا خلیفہ میں نبی کروں سنیے جو جنت کے روشنی کی روشنی نبی فرمائے کہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراج عن الجنت عمر نبی فرمائے لوگوں سن گنو جنت کے سورج کی وجہ کے روشنی ہے نہ چاند کی وجہ کے روشنی ہے جنت کے روشنی عمر دے چہرے کے عمر دے اے جڑا مقام والا او عمر
ہے جو صحیح اللہ تعالیٰ کیا فرمے دے جی میں علیحدہ بیٹھے آ جاتی میں بڑا چھوڑو جی میں علیحدہ بیٹھے اگلے کو چیتن دو گا عمر علاوے اللہ قرآن بھیجے او عمر او اے جی شان اللہ عمر کیا فرمے دے حضور دی بارگاہ چاہ گئے یہ بات پڑھنا چاہتا کہ گال ان عبداللہ بن ہشام قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب آگے کیا ہے فقال له عمر لو كنت احب الي من كل شيء الا بالنفس فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك فقال له عمر والله لا انت احب الي من نفسي فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الان یا عمر رواه البخاری بخاری حدیث ہے سنی جی نوڑے نہیں پڑھ رہی بات کا پڑھنا آن دے کہیں میں نے سنیا جاتا ہے علیدان ہے گنا اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد قبلہ میں عرض کیا کریں نا نبی پاک علیہ السلام دے غلام ہیں عبداللہ ابن ہشام کون ہے عبداللہ ابن ہشام آپ فرمائیں کالا کننا مع النبی اسا نبی سے نے کٹھے آسے کتنا سے نبی سے نے کٹھے آسے تے سرکار علیہ السلام اسا سارے دے وچ موجود ہیں وہو آخذ بید عمر بن الخطاب نبی سے نے عمر سے ہاتھ پکڑے ہائے 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 نبی عمر دا ہاتھ پکڑے دے پکڑ دے اپنے سینے نہ حضور نے پکڑ دے اپنے سینے نہ تے سینے نہ دے بعد حضرت عمر بیٹھے اجے سونا ہے گال تا نہ سو تساں نے میرے اتنا پیار کرے دے میں ایک مسئلہ تا نہ سو نبی فرمایا کہ رہا یہ مسئلہ ہے جو تورے نال اگر پیار نہ کیتا ونجے اپنی جان کو زیادہ تو ایمان مکمل کا نہیں تھی گا نبی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون لا یؤمن بعبد مسلم حتی اکون احب الی لا یؤمن احدکم حتی اکون هواه تبعا لما نبی سے ترے حدیثاں پڑھی آپ نے فرمایا کوئی عبد مسلم کوئی مومن کوئی بندے واسطے ایمان کامل نہیں جب تک زیادہ سارے لوگیں کروں اولاد کروں مال کروں میں محمد کریم نال پیار اور عمر سے نہ جواب سنو عمر سے لو کنت احب الی من کل شیء الا من نفسی سونا میں ہر شے کو زیادہ تو آپ پیار کرنا لیکن میں کو جان پیاری توجہ لو کنت احب الی من کل شیء میں ہر شے سے آپ کو زیادہ پیار کرتا ہوں لیکن اللہ مگر من نفسی جو میری جان ہے وہ مجھے عزیز ہے اور نبی سے نے انہیں قلب کو ڈٹھے سچے لوگ سچی گال کریں دے عمر کیوں آکے یہ گال اشارہ دیتے اندر دی دنیا عبادت نال چینج نہیں تھی دی کہیں دی نظر نال چینج تھی دی عمر کیوں آکے عبادت کر کے اندر والی بات کا مسئلہ حل کرا سکتے تھے لیکن نہیں عمر نے اشارہ دیا کہ جو اندر کی دنیا کو چینج کرانا چاہتا ہے وہ گھر نہ بیٹھے مرشد کے طرف پہ آ جائے اب عمر حضور کے طرف پہ آ گئے کہ لو کنت احب الی من کل شیء میں ہر شے سے آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں الا من نفسی مگر میری جان بھی مجھے عزیز ہے نبی سے دل کو لٹھے انہیں بعد نگاہ کی دیتے فرمائے لا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حضور فرمائے ایمان مکمل نہیں ہے اب حضور جملے فرمائے والذی قسم ذات کی نفسی بیدہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے حتی اکون احب الیک من نفسی کا جب سب سے زیادہ اپنے آپ سے اپنی جان سے مجھ سے محبت نہیں کرے گا ایمان مکمل نہیں ہوگا اب حضرت عمر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم لو کنت احب الیک من نفسی اب تو جان سے بھی زیادہ جھوٹ بول سکتے ہاں ایک لمحہ پہلے جان عزیز تھی ایک لمحہ بعد جان عزیز کنی حضور عزیز ہے توجہ طلبہ ایک لمحہ پہلے جان عزیز ہے ایک لمحہ بعد جان نہیں حضور عزیز ہے یہ وجہ کیا پڑی ہے اشارہ ملے کہ جب حضور سے مسئلہ پوچھا تب اندر کی وہ کیفیت نہیں تھی اور جب سرکار مدینہ نے نظر کی تو اندر کی دنیا کو چینج کر دیا اس لیے چاہتا ہے کہ اندر کی دنیا تبدیل ہو جائے تو وہ تیری نماز سے نہیں ہوگی مرشد کی نظر سے مرشد کی نظر مل بجے مرشد کی نظر مل بجے مرشد
نظر مل ونجے جڑا مقام مرشد دیکھ سی وہ مقام تو آپ دیکھ سی مرید دیکھ سی اوکے میں مگر کتا ہاتھ وہی پیر بڑھایا ہاں کتا پیر بڑھایا ان کو صاحب کہف ہاں کتا تو کتا ہی سارے پیچھنا کتا تو ہام ہے لیکن ہے گال سنو کیری جی میں کتے والی کیفیت ختم کر دے واقعی کتے کیا کیفیت ہوندی ہے کتا دے ہوندی کیفیت ہوندی ہے بھونکنا جی میں بھونکن چھوڑ دے واتا واقعی جی مٹین دی تا والا پیا مٹین دی تا والا پیا اور کتا ٹر پہ تے ولی دی نظر پہ گئی اور 309 سال تک ستے پہ رہ گئے سلاسمیت سنین وزداد اور یہ 309 سال تک ستے پہ رہ گئے اور جنہی گال میں کرنا چاہتا ہوں تو توجہ دے وہ کیری گال ہے قرآن دے 6 مہینے بعد وہ پاسا بدلے دے آنے تے کتا اپنے ہاتھ بدلے دا نا 6 مہینے بعد وہ پاسا بدلے دے کتا 3 مہینے بعد جب بدلا گیا 9 مہینے بعد جب بدلا گیا 2 مہینے بعد جب بدلا گیا نا جی میں وہ حرکت تھی بھی رہی یعنی پاسا بدلن دی اوہ کتا نتا بدلے دا یعنی ایک جیسی کیفیت متحرک کیوں This point should be noted. جی میں وہ متحرک تھی میں کتے دی حرکت چینج تھی میں پوچھتا اے اگا پیچھا معاملہ تھی میں کیا تھی تو گیا قرآن بھی گا لئی ہے پوچھنے صاحب کہا کیوں کہ ہن اللہ فرمائے 4 ہن 5واں کتا 5 ہن 6واں کتا 6 ہن 7واں کتا میں پوچھتا ہوں پوچھا گیا کہ اصحاب کہف کتنا تھے اب قرآن کہہ دیتا 4 تھے 5 تھے جناب 7 تھے نہیں کیفیت بدلنے میں بھی ایک جیسے تعارف میں بھی ایک جیسے جب 309 سال گزرے تو دیکھا کتا بیٹھا تھا کہا کتا تجھے مر جانا چاہیے تھا کتے نے جواب دیا اب آئے مرتے ہیں میں کسی چیز اثر میں کہیں دی کہنا جب جملہ سمجھ لیا چلو کی گال چکرہ نظر چاہنے دا کیا فائدہ تھی نے داتا لی حجوی داتا لی جنہاں نجر نہ جان دے لیکن سبحان اللہ فاتح ہندوستان کون آ سلطان محمود غزنوی فاتح ہندوستان آنا ٹھیک ہے نا کہ وہ گیا مدرسے حضرت مولانا رضوان سلطانی دے مدرسے جب نے میں لٹھا سلطان محمود غزنوی ایک جوان بیٹھے جن کو علی بن عثمان حجویری آتے پردہ حدیث بیٹھے استاد بھاجتے گئے وہ اٹھی فاتح ہندوستان کو آیا کھڑے آپ حدیث محبت حدیث پڑھتے رہ گئے تو سلطان رضوان دے ہاتھ کو پکڑ گئے مولوی صاحب چپ کرو کھڑ بنو کہ میں نٹھے دیکھتے آدھے بڑے لوگ نٹھے کہ کوئی وکرہ جوان ہے اتنی ہو سکتا واقعی سیاد تھی لیکن علی بن عثمان 80 علم پڑھے کتنی علم 80 علم اسیت جل ماشاءاللہ علم دے بمبار ہے جاندہ عمران خان آئے تا علم تو ہوئے بات کے توجہ ہے ایک کرونا آئی ودی تے پتہ نہیں کتنی دفعہ سکول بنتے ہیں دوستا مدرسے کا نہیں بنتے مدرسے کا وہ نظام اگرچہ چٹائی پر بیٹھ کر عالم دین مصطفیٰ کریم کے دین کو پھیلا رہا ہے حالات جس طرح کے آئے لوگوں کے گھر چلانے کا مسئلہ لوگوں کے سامنے آیا وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے مگر قربان جاؤں علماء کی خدمات پر انہوں نے جس طرح کے حالات بھی دیکھے مصطفیٰ کے دین کی تیرا کیا کم ہے اڈے چوکے تے بہتے عالم دے گلے زبان کو مٹھا چارہ کرن واسطے دیر سا کو گفتگو حضرت کہنی بس صرف زبان کو مٹھا چارہ کرن واسطے علماء دے گلے علماء کے کو آدھیں علماء ہوں کو آدھیں جنہیں دی زبان تے نبی دا فرمان ہوئے تے دل لچ فیضان ہوئے حضور دی محبت ہوئے عالم زبان تے تقریریں تے حضور دی محبت کہنی ہوا علماء سیعہ میں ہے اس کا علم قابل قبول نہیں ہے قابل قبول اس کا علم ہے جس کی زبان پر سرکار کا فرمان ہو دل میں مصطفیٰ کا ادب ہو سمجھ اندی پئی ہے عزیزان گرامی ایک کی گالی کی وجہ نبی پاک نے فرمایا اللہ کہیں تے ناراض کی منا چاہے نہ ان کو عالم داد دشمن بنا دیتے علامہ مسنوی صاحب مسنوی علیہ رحمہ مولانا روم انہوں نے پتہ کیا لکھے انہوں نے لکھے جیڑا عالم دا گستاخ ہے ان دی بیوی کو طلاق تھی ہاں جی اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے میں آپ سے بالکل طلاق کیسے ہو جاتی ہے والذی بیدہ العقدہ تو نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے عالم کے ہاتھ میں تو نہیں ہے
پھر طلاق کیسے ہو جاتی ہے؟ فرمایا جڑا عالم دی گستاخی کریں دے وہ کئی آیاتیں کئی حدیثیں دا انکار کریں دے وہ فاسق تھی لے جڑا فاسق ہو بے وہ کلمہ ہی بلا پڑے نکاح ہی تو جو ہے دلیل دیتے ہیں، اس لیے چاہتا ہے کامیاب ہو جاؤں تو اس زمانے میں علماء کے ساتھ جڑ جا، علماء تجھے سبق سکھائیں گے۔ وہ کون سا سبق ہوگا کہ ایمان بچانا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کی ذات کا بھی نوکر بن جا، مصطفیٰ کی آل کا بھی نوکر بن جا، مصطفیٰ کے اصحاب کا بھی نوکر بن جا۔ حق تو نہیں لیتے میں گرم اور جیدہ وطن تو تھا علی دانے گرامی گالے پیا کرے نا کہ حضرت علی بن عثمان حجویری آپ بیٹھے ہیں 80 علوم پڑھے چوکے علم 80 علم پڑھانے بعد واپسی ہیں مرشد کریں لیکن بیعت تک کرو ابو الفضل بن حسن حتری انہیں دے ہاتھ لیتے ہیں تو نگاہ کی تیسے بلا 80 علوم ایک طرف تے نگاہ علا فیض ایک طرف 80 علوم ایک طرف آپ فرمائے جنہیں ویلے علم پڑھے ہیں مجھے ویلے دلیل کی دنیا ہی تھے جنہیں ویلے ہاتھ لیتے ہیں بلا دلیل پیچھا رہ گئی گال بھی بڑھ گئی کیویں جو ایک بندہ میں کو حدیث سنا ایک بندہ میں کو کتاب دنائے سلم الثبوت مجھے شرائع مفاتیح الرموز اصول فقہ دی کتاب ہے حضرت کو کوئی بندہ حدیث سنا والا ہے حدیث سنا اس آفر حدیث غلط ہے تو بندہ کسی میں حدیث کو اتنی حوالے میں ثابت کر سکتا تو غلط ہے وہ فلا پڑھے آفر حدیث غلط ہے وہ فلا سنے آفر میں حدیث غلط ہے وہ فلا سنے دلیلہ نہیں دے روایتات میں پیش کی دے جو فلاں بزرگ رہیں گی سند وقت نہیں آکے آفر میں مولوی سے چپ کروائیں انہوں سونے آقا پہ جن فرمائے نے علی بن عثمان نے میری حدیث کہہ دی تیری منہ یا نبی دی منہ آئے کہا ایک وہ علم ہوتا ہے جو مکتب میں پڑھایا جاتا ہے ایک وہ علم ہوتا ہے جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے ایک وہ علم ہوتا ہے جو اساتذہ سے سیکھا جاتا ہے ایک وہ علم ہوتا ہے جو مرشد کی نظر سے ملتا ہے جو مرشد کی نظر سے ملتا ہے وہ علم ہوتا ہے کہ جناب زمینی علم ختم ہو جاتے ہیں غیب کے پادری سے مرشد کی نگاہ کے ذریعے ایک فیض آتا ہے جو سینوں میں اترتا ہے جب وہ آ جائے تو سارے علم پیچھے ہو جاتے ہیں مرشد کی نگاہ والا سماعت فرمائی دی دلیل حدیث نہ سماعت فرمائی موسیٰ علیہ السلام اٹھ گئے میں نے کوئی ہے جو مجھ سے تورات زیادہ جانتا ہوتا کوئی ہے جو میرے کو تورات زیادہ جانے یہ کیا کہنے لا یا کلیم کوئی نہیں ہے جو آپ سے تورات کو زیادہ جانتا ہو ان آواز ہی ہے میرا کلیم تورات دا علم تو کچھ زیادہ ہے لیکن میرا ایک بندہ ہے وہ بعض صورتوں تو کو زیادہ جانتا ہے ہائے 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 بعض صورتوں یا اللہ تورات مجھ پر اتری وہ مجھ سے بھی بعض صورتیں زیادہ جانتا ہے تورات مجھ پر اتری وہ مجھ سے بھی میرے کو بندہ ملوا نبی پیادے میں کو انہوں نے کیا فرمایا کانا اسمہ بلی ابن ملکان کانا اسمہ بلی ابن ملکان انہوں نے بلی بن ملکان ہے یعنی خضر علیہ السلام یعنی خضر علیہ السلام یعنی خضر علیہ السلام ترائے کراتا ہے خضر خاضر بھی آیا ہے ٹھیک ہے نا فرمایا او ہے اچھا فرمایا میں ملن میں تھا جنہیں این ملن لوگ ہوتا لوگ کون ہاں کانا نبی ہو بعض نے کہا وہ نبی تھے بعض نے کہا وہ ولی تھے لیکن مفتابی قول جو ہے وہ ولی تھے اب حضرت موسیٰ ملن ہے اور دن سونا کیرہا علم جرہ تسا کو جو صورتہ میرے کو زیادہ جان دو اور حضرت سیدنا خیزری میں ہاتھ جوڑے نے فرمایا یا نبی اللہ انی علا علم انی علا علم من علم اللہ وعلمنی ہے لا تعلم میرے پاس وہ علم ہے جو اللہ کے علم سے ہے اللہ کے علم سے جب علم مل جائے تو پھر مقام یہ ہے کہ لا تعلم جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتا پتہ چلیا فعلمناہ من لدنا یہ ہے نا قرآن دی آیت فعلمناہ من لدنا وہ کون سا علم ہے وہ مرشد کی نگاہ والا 80 علم پڑھتے ہیں تو بلا کیفیت مرشد علم دی جرے نگاہ پئی ہے بلا علم پیچھا حضور کو خود پوچھ گئے بیان ہاں جی مرشد کریم آگے جی اور میں کیویں کرا میں مقلد کیدا پڑھا اور میں داتا آ جا میرے کو پوچھ دی نبی کو پوچھ گئے داتا دے چون امام بنے نہ وڈا
تو میں وڈے امام دے دربار تے وینا تا اتیں بیٹھے فیصلہ نہیں سی کیتا حضرت بلال دے دربار تے ہے کہنے دربار تے ہے مراقبہ کرتے سن گیا تے خواب دیدار پہ کریں کہندا سرکار دا حضور تشریف لینے تے اپنی کچھڑ مبارک کو کہیں کو چاہتا ہوا ہے جن کو چاہتا ہوئے ہاں ڈاڑا اٹھنا ہڈیاں ہن گوشت کہنا ہڈیاں ہن گوشت کہنا تے نبی سی چاہتا ہوا داتا سی آنے میں نیندر جا کہ میں کون ہوں سی جو نبی چاہتی وجہ حضور نیندر میں کو جواب دیتے نے فرمائے نے علی پریشان نہ تھی کہ تیرے علاقے دے لوگیں دا امام تے تیرا امام ابو حنیفہ ہے کہ تیرے علاقے دے لوگیں دا امام تے تیرا امام ابو حنیفہ ہے آپ نے فرمایا میرے کو نیندر جواب مل گیا آنکھ پٹی تھی میں سیدھا مرشد کہنا ہے سونا میں جواب مل گیا میں مقلد امام ابو حنیفہ دا پڑھنے لیکن ایک مسئلہ دسو حضرت مرشد فرمائے امام ابن حسن حتلی داتا کہنا مسئلہ کہ مسئلہ ہے جو حضرت امام اعظم کو نبی سی نے کچھڑ دے کیوں چاہتا ہوا مسئلہ ہے جو آپ کے ہڈیاں دہن گوشت کیوں کہنا کوئی نوٹ کیا انہوں کو مرشد تھا وہ کہ جرا عشق رسول فنا تھی جرا عشق رسول فنا تھی انہی کیفیت اے ہے جو گوشت کہنا ہڈیا حضرت امام اعظم نبی نے اتنا پیار کرے دے جو اندر عشق رسول میں چڑھ چکا تھا نشائے عشق رسول میں چڑھ چکا تھا صرف ہڈیاں نہ ڈالی ایسے آپ کے عشق رسول میں بلندی کا مقام ملتا ہے سونا فائدہ کیا ہوا فرمایا فائدہ یہ ہے جب کوئی عشق رسول میں فنا ہو جائے فنائیت تامہ مل جائے جو نبی کے عشق میں فنا ہو جائے تو پھر اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ خود نہیں چلتا نبی پکڑ کے چلتا بہت بڑا جملہ فرمایا جے کو نبی دے عشق چ فنا تھی بڑا نصیب کی گئی جے کو نبی دے عشق چ بلا خود نہیں چلتا نبی سی خود پکڑ کے چلے دے جے چاہدی جو نبی پکڑ کے چلا میں تول فنا تھی ہائے 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 فنائیت کی کیا دلیل ہے فنائیت کی یہ دلیل ہے اگر تو نجی محفل میں بیٹھا ہے تو ذکر مصطفیٰ کرتا رہے اگر اجتماعی محفل میں بیٹھا ہے تو ذکر مصطفیٰ کرتا رہے گھر میں بیٹھا ہے تو ذکر مصطفیٰ کرتا رہے دفتر میں بیٹھا ہے تو ذکر مصطفیٰ کرتا رہے محفل میں بیٹھا ہے تو ذکر مصطفیٰ کرتا رہے نبی کریم علیہ السلام کا اتنا ذکر کر کہ تیری ہر محفل ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہو تاکہ جب تجھ سے سوال ہو کہ ما کنتا تقول فی حق هذا الرجل کیا کہنا تھا تو تو کہہ سکے سونیا میں نے مصطفیٰ کا ذکر اپنی تدریسوں میں بھی کیا ہے اپنی تقریروں میں بھی کیا ہے اپنی محفل میں بھی کیا ہے اگر پوچھے کہ کون ہے کیا کہتا تھا تو پھر مسجد کے کہے مر کر پہنچو یہ تجربہ کے بعد نبی دی شان میں لکا ونجے دعوے کرے نمازیں دے نبی دی شان آوے لکا ونجے بل دعوے کرے تبلیغے دے نبی دی شان آوے لکا ونجے تقریریں دے اندر شان لکا میں تدریسیں دے اندر شان لکا میں تے بلا کہ میں بڑے ایمان رہا میں کو اللہ دی قسم ہے نبی پاک دی تعظیم دے ہوتے اللہ صدیق اکبر کو آخری تے سانتا ہائے 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 تمہیں کون ہے تیری میری کیا حیثیت ہے صدیق اکبر کو اللہ نے کہا کیا یا ایھا الذین آمنوا دسو صدیق اکبر ایمان علیہ دیا کہنا جو مرکز ایمان ہے جو مرکز ایمان ہے اللہ کو پیادن کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت تین نبی کیا کہ فرمائے صدیق تیری ڈاڑھی شان ہے کیویں عمر آکے گال ہی میں ہو گئے صدیق سے آکے ہی میں ہو گئے عمر آکے ہی میں ہو گئے صدیق سے آکے ہی میں ہو گئے عمر آکے ہی میں ہو گئے صدیق سے آکے ہی میں ہو گئے آواز بلند تھی گئی ہے آواز بلند تھی گئی ہے کہ کوئی نبی سے کوئی چہرہ سرد تھی گئی فرمایا عمر چپ تھی بھائی میں صدیق کی تکذیبیت برداشت نہیں کر سکتا میرا صدیق جنہیں آدھے میرا صدیق جنہیں آدھے اومے ہوئے مگر او صدیق کو اللہ پہ آدھے کیا کہ صدیق تو شان نہیں رکھنے دی لیکن میرے یاد بھی بار گئے تیری آواز بلند تھی گئی سارے عمال کھینچ لوں گا انتا پتا عمالکم تیرے عمال کھینچ لوں گا یہ صدیق کو کہا جا رہا ہے عمر تو پریشان والا ہے مرید نبی بھی ہے مراد نبی بھی
نہیں ہے, تیرا بڑا مقام ہے. کیا مقام ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر وہ جس کے چہرے کی وجہ سے جنت میں روشنی ہو, عمر وہ جو بات کرے 63 قرآن کی آیتیں نازل ہو جائے, لیکن عمر خیال کرنا شان تیری بڑی ہے, مصطفیٰ سے جب ملو تو آواز کو تھما رکھنا, دھیمی آواز رکھنا, اگر بلند ہو گئی تو تیرا ایمان چلا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عثمان تو بڑی شان والا ہے, نبی پاک کی بات توجہ ہے. ہائے 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 ذکر میرا ان کو حاصل ہے 20 منٹ کو صحیح نہ ذکر جو چھڑ گئی میں نہ نبی نہ ذکر جیسے میں لکھوئی میں شرابون تھی. ہائے 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 پسینے دار تھی سونے کا ذکر کریں گے ہمیں تو آپ کو اپنا ہوش نہ رہے, طبیعت تقاضے کا ہوش نہ رہے. ہی کو عشق مصطفیٰ دیں, ہی کو غلامی مصطفیٰ دیں. عثمان نبی سے ذکر سمن دی کیفیت ہے, یہ تک کپڑا ہٹ کیا ہوگا توجہ ہے. اور جب تو یہ کاٹ کیوں کرے گا پہ کہ مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ میں کیا کر رہا ہوں, کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. میرے مرشد حضور غزالی زمان راضی دوران شہزادے جگر گوشہ غزالی زمان شیخ الحدیث سید الششید کالمی صاحب یہ حدیث پڑھیں جو جی میں کٹ کیتی میں کٹ کیتے بل حدیث اٹھی کھڑے لوگ کہیں کہ حضور کیوں فرمائے میں حضور کی سنت ادا کر رہا حضور کی سنت. ایک کپڑا اے تک چبیا ہوا ہے. ابو بکر صحابی نبی سی میں لیٹے رہ گئے, کیا کام ہے سنے ہو عرضہ ہدایے جواب چلے گئے. عمر صحیح کیا کام ہے سنے عرض ہے فرمائندہ جواب چلے گئے. لوگ آ کے سونا باہر عثمان سے فرمائے روکو روکو ہوں کو جھلو ہوں کو جھلو. عثمان سی دروازے تے روک گئے. نبی سی اٹھے اٹھی تے کپڑا بڑھائے نے وہ پنڈلی کو کپڑا تلے کتے نے تے بہ گئے. فرمائے ہن ساڈو ہائے 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 ہن ساڈو. جب حضرت عثمان ہے مسئلہ پوچھے حضور جواب لیتے چلے گئے. حضرت عائشہ الا پئی ہے سونیا میرا ابا ہے لیٹے رہ گئے, عمر صحیح ہے لیٹے رہ گئے, تے عثمان صحیح ہے تے اٹھی بیٹھے ہوئے کپڑا جرا بدلائے ہوئے کپڑا ٹھیک کیتے ہوئے. حضرت آقا کریم فرمائے نے اے عائشہ چپ تھی ون جیدا حیا اللہ کرے دے خدا یا ہائے ہائے جس کا حیا اللہ کرتا ہے اس کا حیا محمد کیوں نہ کرے. عثمان غنی کو بھونکنے والا شراب کر اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے, جس کا حیا محمد کرے جس کا حیا تجھے زبان چلانے کے لیے دماد رسول ملا ہے, تجھے زبان چلانے کے لیے مصطفیٰ کا دماد ملا ہے, تجھے زبان چلانے کے لیے حضور کی نسبت والے ملے ہیں. اگر چاہتا ہے کامیاب ہو جاؤ تو اس حرکت سے باز آ جاؤ, وگرنہ ذلیل ہو کے مرے گا, ذلیل ہو کے مرے گا. نبی پاک نے فرمایا لا تتخذوہم غرضا بعدی, آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو نہ بھونکنا. اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہے تو میری وجہ سے کرتا ہے, اگر ان سے کوئی نفرت کرتا ہے تو وہ میرا بھی دشمن ہے, وہ میرا بھی دشمن ہے. فرمایا عثمان بڑی شان اللہ کہ جدا حیا اللہ کرے میں کیوں نہ کرا, مگر اللہ ہوں عثمان کو آکھے عثمان تیری شان ٹھہرے, اگر تیری آواز محمد کی بارگاہ جب اٹھ گئی تو میں نہیں دیکھوں گا کہ کون ہے. محمد کے دربار میں خیال کر کے آنا, وہاں پلکو سے آنا. میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں. میں کو ایک حدیث لکھا ہی آیت دے اترن دے بعد یا ایھا الذین آمنوا ہی آیت دے اترن دے بعد میں کو ایک حدیث لکھا صحابہ دروازے محمد تے آتے میں دستک دیتا ہوں. میں کو ایک حدیث لکھا جو صحابہ آتے یا محمد اسا باہر ہے کھڑو تشریف گے دو. ایک حدیث لکھا کیا دروازے کو اس طرح حرکت دیتا ہم نے نہ سیابادن اسا تا سانس یا دم نل کٹھے دے حاصل. ہائے 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 ہاں جی. اور دروازے پر آپ آ کے کیا کرتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے حضور کو خود علم ہو جائے گا آپ بہرا جائیں گے, حضور کو خود علم. اور
ایک حدیث میں انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم افتقد ثابت بن قیس فقال رجل فقال یا رسول اللہ انا اعلم لك علمه فاتاه فوجده جالسا في بيته منكسا فقال له ما شأنك قال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال فوق النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال رجل فاتاه الرجل فاخبره قال كذا وكذا 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 فقال موسى فراجع اليه المره الاخره ببشاره عظيمه فقال اذهب اليه فقل له انك لست من اهل النار ولكنك من اهل الجنه. رواه ابن ماجہ. ابن ماجہ دی حدیث ہے ایک بندے دی قدرت کی آواز زیادہ ہے مناہا ثابت بن قیس قدرت کی آواز زیادہ ہے وہ جو میں زور دی آواز کرے لوگ ہیں کہ تھا حکم آ گیا انتہبت اعمالکم دربار وچ کہنی گیا وہاں تے گھر بند تھی گئے کمرے بند 3 دن تک اندر بیٹھا رہ گیا نبی فرمایا افتقد ثابت آج کل مجھے نظر نہیں آ رہا ایک بندہ کہ انا اعلم لك علما میں جانتا ہوں کتھا ہے فاتاہ وہ بندہ آئے کہ حضرت ثابت اپنے گھر وچ اپنے آپ کو بند کیتی بیٹھے یہ دستہ کیتے اگر دروازہ نہیں کھلے دا میں کاسے دے رسول اللہ ثابت دروازہ کھلے دا خیر ما شأنک کا تیرا حال کیسا ہے وہ دے کالا شر میرا حال ٹھیک ہے نہیں برا حال ہے اوکے کیوں کہ انتہبت اعمالکم حکم ہے کہ میں تا نبی دی بار گیا آواز زور دی اٹھا کھڑا میں تا جہنمی تھی گیا فقد حابط عملہ وہو من اہل النار میں تا جہنمی تھی گیا پتا چلا صحابی کا عقیدہ تھا کہ سارے اعمال ایک طرف اور گستاخی رسول ہو جائے تو وہ ایک طرف کیا کہا کہ سارے اعمال ایک طرف اگر تعظیم رسول چلی جائے تو اعمال خراب ہو جاتے ہیں یہ صحابی نے فتویٰ دیا تو کہ چلو بہے گال تو مانے علی کرنے لگے میں نبی کو نو پوچھتا یہ نہیں سیا کہ جو حضور تیرے اترا دی نہ تو بہے میں پوچھتا جیرے بلے حضور کنے سونا فاکبرہو کالا قضا و قضا مسی وہ تو ہی میں آدھا بیٹھے حضور کھل پھر فرمانے اتنا دب کرے دے وہ ونجا تو جہنمی نہیں بھی تو جنتی تھی گئی ہاں جی فرمایا بشارت عظیمت فقال اذهب الیہ فقل له انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ تو جہنمی نہیں بھی جنتی تھی گئی میں پوچھتا اتنی بڑی شان والے کو حکم ہے جو آواز بلند تیری میری کیا جرات ہے نبی کو اپنی سارے بڑے بھرا دیتا ہے تیری میری کیا جرات میرے پاس ابھی موبائل ہے میں آپ کو ریکارڈ سناتا ہوں آپ کا دل چل جائے اس ریکارڈ سے اللہ کی قسم یہ علی پور کے اندر واقعہ ہوا عزیزان گرامی دل دکھتا ہے کہ حضور کے غلام حضور کے کلمہ پڑھنے والے حضور کے بارے میں اتنی بغاوت کریں کہ وہ مسجد تقریر کرنے کے بعد کیا کہتا ہے تقریر کرنے کے بعد کہتا ہے نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے گدھے کتے بلے کا خیال آ جائے گدھے کتے لفظ استعمال کرتا ہے گدھے کتے اور بلے کا خیال آ جائے تو کہتا ہے نماز نہیں ٹوٹتی اب سنیے عزیزان گرامی دل دکھتا ہے جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں نماز ٹوٹ رہی ہے نماز نہیں رہتی اگر بتا کی پیغرت ہے وہاں جس کے اثر قدر کیا تھا مجھے کسی کو کیا نماز سے اٹھا بدہ ملی اب عدالت میں کیس چلا ہم نے عدالت میں اس حوالے سے کیس کیا 6 ماہ کے بعد اسے رہا کر دیا راؤ محمد جنید بہار موضوعات والا اس محفل میں موجود تھا علی پور میں وہ ایڈوکیٹ ہے وکیل ہے تو دوستو جب مسلم لوگ کلمے پڑھنے والے لوگ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹنے کا فتویٰ دیں تو وہ کیا حق رکھتے ہیں کہ حضور کے نوکر ہیں ارے حضور کے نوکر تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کا خیال ہو تو خیال محمد پر نماز جائے تو جائے خیال محمد علی نے نماز کو چھوڑ دیا کیوں خیال محمد کو برقرار رکھا صحابہ نماز پڑھا رہے ہیں حضور آگے تو صفیں چھوڑ دی حضور پہلی سامنے آ گئے صفیں چھوڑ دی جب صفیں چھوڑ رہے تھے خیال نہیں آ رہا تھا حضرت علی نے جواب دیا کہ نماز کو ادنا مقام حاصل ہے مصطفیٰ کو اعلیٰ مقام حاصل ہے اس لیے علی پاک نے کیا کہا فرمایا لوگوں نبی کا وزن نہ کرنا حضور کی ذات کا جو مقام ہے وہ نہ زمین میں محدود ہے نہ آسمان میں محدود ہے زمین و آسمان میں مصطفیٰ کی حکومت چلتی ہے اس لیے اپنے ذوق میں پڑھتے ہیں اللہ
اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری فرش پہ کیا عرش پہ جاری ہے حکومت. اور مقام پہ میرا امام فرماتا ہے، کہتا ہے اور تم پر بھی میرے آقا کی عنایت نہ سہی منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان. کلمے دا احسان تمنے ہاں شرم نہیں نبی دے برے گا کلمے دا احسان تمنے ہاں. بہرحال امام شافعی کہتے ہیں درود پڑھتے ہوئے اگر حضور کا خیال نہ کرو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. امام شافعی کیا دیں؟ درود پڑھتے ہوئے نماز نبی دا خیال نہ کرو تو تھوڑی نماز تھیندی کہیں نہیں. بہرحال میرا موضوع تھا تعظیم مصطفیٰ. آخری بات کر رہا ہوں کہ اللہ حضور کی تعظیم پر نبی کے پیشاب کی گستاخی برداشت نہیں کرتا. کیسے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ آج آپ نے قضاء حاجت فرمایا. میں پھر فوراً قضاء حاجت آپ کے فرمانے کے بعد اس جگہ پر چلی گئی. مجھے پانی خرچ ہوتا ہوا ملا، مگر نہ میں نے آپ کے بول کو دیکھا نہ براز کو دیکھا. نہ بول کو دیکھا نہ براز کو دیکھا. پھر میں خاموش ہوگی. میں نے کہا چلو آج شاید آپ نے نہ ارادہ فرمایا ہو. پھر دوسرے دن گئی تو ویسے دیکھا، پھر تیسرے دن گئی تو ویسے دیکھا. حضور نے فرمایا عائشہ تجھے کو پتہ ہے اللہ صحیح نے میرے بول براز کو زمین واسطے غذا بڑھائی، زمین واسطے غذا بڑھائی. سیدہ عائشہ کو نبی دی بیوی ہے، پوچھے سنا اللہ سے غذا کیوں بڑھے زمین واسطے؟ حضور نے جواب دیا فرمایا اتوں پڑھے اگر کوئی میرے بول براز کو دیکھ دے. انسانی طبیعت خود بھی پیشاب کرنے وجہ باہر آوے کئی دفعہ ہاتھ بول یار دھوئے دے کا نہیں دھوئے دے صابن نال ہاتھ بھئی میں بات سے ابھی آیا ہوں ہاتھ دھوئے دینا. فرمایا انسانی طبیعت بول براز دیکھے تو طبیعت کیا تیں گے؟ اکرہ پن، مکروہ پن، کراہیت پن پیدا ہوتا ہے. فرمایا اللہ نے میرے بول و براز کو زمین کے لیے غذا بنا دیا. کیوں بنایا؟ حضور نے جواب دیا کہ اس لیے بنایا اگر کوئی میرے بول و براز کو دیکھ لیتا اور طبیعت میں اکرہ پن لے آتا، طبیعت میں کراہیت لے آتا، مکروہ پن لے آتا، بس اس کا یہ کرنا ہوتا اللہ اس کا ایمان چھین لیتا. اللہ نے ان کے ایمان کو بچانے کے لیے میرے بول و براز کو زمین کی غذا بنایا. اور میرا امام آدھے اللہ نبی دے بول تے گستاخی برداشت نہیں کریں دا ذات تے کی میں کرے سی. اللہ نبی کے بول پر گستاخی برداشت نہیں کرتا تو جناب ذات پر گستاخی کیسے برداشت کرے گا؟ اگر چاہتا ہے کہ حضور کی نظر مل جائے تو پھر نمو سے رسالت پر بول لیا کر. آج سے یہ پیغام اپنے سینے سے لے جا. اللہ کی قسم آج کی جو محفل بنی ہے یہ بنتی ہی رہے گی. اللہ کی قسم نظر ہوئی ہے کسی کی، مرشد کی نظر ہوئی، میرے آقا کی نظر ہوئی. عزیزان گرامی تیرے ملک میں 63 اوراق میں یہ پیغام دیا جائے سندھ اسمبلی میں کہ 18 سال تک تم اپنے بچوں کو دعوت اسلام نہیں دے سکتے. 18 سال تک تم اپنے بچوں کو دعوت اسلام نہیں دے سکتے، نماز روزے کا نہیں کہہ سکتے، حج و زکات کا نہیں کہہ سکتے. 18 سال تک اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کلمہ پڑھو. ملک مسلمانوں کا ہو، ملک اسلام کا ہو اور اسلام پر ڈاکے ڈالے جائیں. اور حضور نے تو یہ فرمایا تھا، کیا ارشاد فرمایا بیٹا پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو، بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان دو، پتہ چلے کہ محمدی گھر میں پیدا ہوا ہے. اور جب 7 سال کا ہو جائے تو پھر نماز کا حکم دو. جب 10 سال کا ہو جائے تو میرے آقا نے فرمایا نماز کا حکم دو، پڑھے نہ پڑھے تو ہاتھ کے ساتھ مارو. وہ ظالم
ادھر سے ریاست مدنیہ کی بات کرتا ہے، ادھر سے دین پہ ڈاکے ڈالتا ہے۔ مسلم تیرے اوپر فرض ہے، اگر چاہتا ہے کہ میرا ایمان بچ جائے تو جب تیرے پاس تیرا سیاسی لیڈر آئے تو اسے کہہ دینا کہ سردار صاحب آپ سے نوکری کا مطالبہ نہیں کیا، روٹی کا مطالبہ نہیں کیا، سڑک کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن جب دین پر حملے ہو تو 5 منٹ کے لیے اسمبلی ہال میں کھڑے ہو کر گلے پہ چھوڑ دیا کرو، اس لیے کہ تمہاری بات ہمارے سارے حلقے کی بات ہے۔ کیا پیغام ٹھیک ہے؟ میں نے ایم پی اے ایم این اے کے سامنے پاکستان کا مطلب کیا؟ ریاست کیا ہوگا؟ بات سنیں حضور، بات یہ ہے کہ میرے پاس میرے موبائل میں کلپ موجود ہے، ہمارے علاقے کے سیاسی لیڈر ایم این اے ایم پی اے بیٹھے تھے، میں نے یہ پیغام اسی طرح دیا اور اسی طرح دیتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کا بھی حق بنتا ہے کہ کوئی اور بات کرو نہ کرو، یہ بات ضرور کر دیا کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔